مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام نے سیکریٹریٹ کے احاطے میں 2 مساجد کی مسماری اور TRS حکومت کے اختیار کردہ مبہم موقف کا سخت نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ مسلمان کسی صورت مساجد کی ان کی موجودہ مقام پر عاجلانہ تعمیر سے کم کچھ بھی قبول نہیں کریں گے۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء دین نے آج یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مساجد کی مسماری پر ہم غمزدہ بھی ہیں اور شرمندہ بھی، مگر علماء کبھی مساجد کی مسماری پر خاموش نہیں رہیں گے اور ہم حتی المقدور ان کے تحفظ کے لیے کوشاں رہیں گے۔ علماء کرام نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا موقف واضح کرے اور صریح انداز میں شہید مساجد کی ان کے اپنے مقام پر تعمیر کا اعلان کرے اور سیکریٹریٹ عمارات کی تعمیر سے قبل مساجد کی تعمیر کرتے ہوئے وہاں پر عبادات کے آغاز کو یقینی بنائے۔ علماء کرام نے یہ بھی اعلان کیا کہ وہ مساجد کی تعمیر تک چیف منسٹر سے ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز اور قربانی کی ادائیگی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا ہونے نہ دیں۔ آج مجبوراً ہمارے کو اس میں اپنی بات کو کہنے کے لیے آپ کے سامنے آنا پڑ رہا ہے، اور یاد رکھیے مساجد کے معاملے میں ہر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے سب ہم ایک ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر کوئی نفرتی ہے یا کوئی اور ہمارے دل میں خواہش ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کو بدلے۔ اور مساجد، پہلے تو 2 مساجد کے سیکریٹریٹ کا اہم مسئلہ ہے کہ ہم چند ایوان اسمبلی ایوان پارلیمنٹ کے نمائندوں پر پوری امت کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کا فیصلہ ہمارے لیے قومی فیصلہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ علماء کا جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہمارے لیے قومی مسئلہ تصور کیا جائے گا۔ یہاں جو مسجد منہدم کر دی گئی ہے، شہید کر دی گئی ہیں، ان کو دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کیا جائے، اور اگر حکومت کے خزانے میں بجٹ نہیں ہے اور وہ کہیں تعمیر کر سکتی ہے تو مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ انشاءاللہ مسلمان اپنے خون پسینے کی کمائی سے، جائز حلال پیسے سے وہاں انشاءاللہ مزید 2 مساجد تعمیر کریں گے۔ حیدرآباد سے UP جانے والے لگ بھگ 100 مہاجر مزدوروں کو عادل آباد کے قریب بورا چیک پوسٹ پر روک لیا گیا تھا اور ان کی بسیں ضبط کر کے عادل آباد شہر کے ایک بس ڈپو میں رکھی گئیں۔ مشکل میں پڑے ان لوگوں نے عادل آباد ڈسٹرکٹ کانگریس اقلیتی صدر ساجد خان سے رابطہ کیا۔ کانگریس کارکنوں کو ان لوگوں نے کھانا پینے کے لیے اشیاء فراہم کی، جس پر مائیگرنٹ مزدوروں نے ساجد خان کا شکریہ ادا کیا اور وہ اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے۔ KCR منگل کے جائزہ اجلاس میں نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر پر حتمی فیصلہ کریں گے۔ منگل کی دوپہر کو ہونے والے اجلاس میں نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے امور زیر بحث رہیں گے۔ نئی عمارت کے ڈیزائن پر سرکاری اعلان کابینہ کی منظوری کے بعد ہی کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ R&B محکمے کے مختلف پروجیکٹوں کے حوالے سے بات چیت کا ایجنڈا بھی طے کر لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ہائی کورٹ نے تلنگانہ کے سیکریٹریٹ کی قدیم عمارتوں کو منہدم کرنے کے لیے ہری جھنڈی دکھائی ہے، جس کے بعد انہدامی کارروائی کافی تیزی سے جاری ہے۔ پیر کو بھی KCR حکام اور ریاستی وزراء کے ہمراہ جائزہ میٹنگ کریں گے۔ آبپاشی پروجیکٹس کو مستحکم کرنے کی غرض سے مختلف امور پر بھی وزیر اعلیٰ بات کریں گے۔ اس سلسلے میں 2 اہم جائزہ میٹنگیں منعقد ہوں گی۔ یوتھ ویلفیئر تلنگانہ تنظیم کی جانب سے کووڈ متاثر میتوں کی تدفین کا کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے۔ مرحومین کے رشتہ دار میتوں کے قریب جانے سے کترا رہے ہیں۔ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار امت کے یہ نوجوان اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر مکمل مذہبی طریقوں کے مطابق اور پورے احترام کے ساتھ میتوں کو دفنا رہے ہیں اور آخری رسومات بھی ادا کر رہے ہیں۔ 1 مہینے کے دوران تقریباً 70 سے زیادہ میتوں کی تدفین عمل میں لائی جا چکی ہے۔ تلنگانہ یوتھ ویلفیئر تنظیم کے صدر سید جلال الدین ظفر نے نیوز 18 اردو نمائندہ ایم عظیم کو تنظیم کی فلاحی و رفاہی کارکردگی سے واقف کرایا۔ ایک ساتھی کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو میرا ساتھی خود وہ میت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو وہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ جب انسانیت مر گئی جیسا محسوس ہوا تو میں وہاں سے پہل کیا، اور الحمدللہ ابھی تک ہم 70 کے اوپر میتوں کو ہم تدفین کیے، اور الحمدللہ ہمارے حیدرآباد میں 30 ممبرس ہے یوتھ ویلفیئر کے، جو سکندرآباد، گولکنڈا، ٹولی چوکی اور بابا نگر میں ہیں، اور الحمدللہ
आगे भी हम ये काम जारी रखेंगे। कई ऐसे केसेस देखे हम जो ये बालापुर में ही कब्रिस्तान में खुद के रिश्तेदार ऐसा मैयतों को छोड़ के चले गए थे, जो रात में 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे भी आ रहे हैं केसेस। सुबह 7 बजे भी हम तदफीन किए यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जनाजे की नमाज़ पढ़ा के हम शरीयत के हिसाब से तदफीन कर रहे हैं। और कई ऐसे जगह के वाक़ात हमें सुनने में आया कि वहाँ पर GHMC के लोग आ रहे हैं और ख़बर में उतार रहे हैं, मट्टी डाल के चले जा रहे हैं, तो वो भी हमें बहुत ख़राब दिखा। इसलिए हम आप सबसे गुजारिश कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसा मसला है आपके घर में, खुदा न खासा किसी का ऐसा हुआ, तो हम आपको कांटेक्ट करिए। इंशाल्लाह हमारे मेंबर्स आएंगे, शरीयत के हिसाब से जनाजे की नमाज़ पढ़ा के उनको तदफीन करेंगे। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। वालिद साहब एक डायलिसिस पेशेंट थे। 2-3 दिन पहले ये कोविड के सस्पेक्ट है बल्कि मालूम हुआ, तो उसके बाद डायलिसिस करना बंद कर दिए थे। आज डायलिसिस के लिए लेके जा रहे थे, रास्ते में इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद ये ख़बर का इंतज़ाम वो कर रहे थे, तो हमारे जो मकानदार हैं, हम रैन बाज़ार में रहते, मकानदार लाने की इजाज़त नहीं दिए मोहता को। फिर हम लोग करीब अमीरपेट से यहाँ तक रास्ते में ही मोहता को ले लेके खड़े हुए थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो यूथ वेलफेयर है, उनके जो भाई है, 5-6 भाइयों ने मिलके हमारी मदद की। बंजारा हिल्स पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट के नाम पर धोखा देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। मुलजिम तालिब इल्म बताया जा रहा है। एक खानदान से 34 लाख रुपए ऐंठकर मुलजिम गुज़श्ता साल जून से फरार था। पुलिस ने बताया कि 25 साला मुलजिम श्रीनिवास ने एक निजी अस्पताल में एक खानदान से मुलाकात की थी जिन्हें गुर्दे की ज़रूरत थी। मुलजिम ने श्रीलंका या तुर्की से गुर्दे मंगवाने का वादा किया था। मुलजिम MBA ग्रेजुएट है। वो शेयर बाजार में लाखों रुपए सरमाया लगाकर डूब चुका था, लेकिन बाद में उसने डॉक्टरों और मरीजों के बीच बिचौलियों के तौर पर काम करना शुरू किया। वो 30 से 40 लाख रुपए में किडनी फराहम करने का ऑफर दिया करता था और उसे 6 लाख रुपए कमीशन मिला था। ताहम इस केस में उसने न डॉक्टरों को पैसे दिए और न ही मरीज को पैसे लौटाए, बल्कि राह फरार इख्तियार कर ली थी। मुलजिम बैरून मुल्क दौरे पर भी जा चुका है। तेलंगाना की पहचान बनती जा रही निखत जरीन को तहनीत पेश की गई। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने बॉक्सिंग की कोचिंग के लिए निखत जरीन को 5 लाख रुपए का चेक दिया। ये माली इमदाद तेलंगाना की नाटको फार्मा कंपनी ने कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अतिया की थी। इस दौरान स्पोर्ट्स चेयरमैन और दीगर मौजूद रहे। श्रीनिवास गौड़ ने उम्मीद जाहिर की कि निखत जरीन मुल्क का नाम रोशन करेंगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर बॉक्सिंग में निखत जरीन को 21वां रैंक मिला है। याद रहे कि निखत जरीन का ताल्लुक तेलंगाना के ज़िला निज़ामाबाद से है। कोरोना वबा की वजह से अदालतें बंद है, ताहम हंगामी नौइयत के मामलात की समाअत ऑनलाइन की जा रही है। जमानत की अर्जियां, इंजेक्शन ऑर्डर्स ऑनलाइन दिए जा रहे हैं, ताहम जूनियर वकला को फाइलिंग का तजुर्बा न होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले का हल निकालने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत पर ज़िला करीमनगर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स के करीब वर्चुअल मोबाइल कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया। यहाँ वकला को लैपटॉप और इंटरनेट की सहूलत मुहैया कराई गई। स्काइप और दीगर ऑनलाइन वीडियो ज़राए से समाअत और फाइलिंग का अमल जारी है। अर्जियां दाखिल करने में यह सहूलत मिलने पर वकला में मसरत पाई जा रही है। वर्चुअल कोर्ट में पेशी से कबल थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का अमल जारी है। बिजली का बिल ज्यादा आने पर गांव वालों ने महकमे के स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बनाया। यह वाक़या जिला मेदक अल्लाहदुर्ग मंडल के मुसलापुर गांव में रूनुमा हुआ। लोगों ने बिजली महकमे के 2 अहलकारों को बिजली के पोल से बांधकर बरहमी का इजहार किया। ये लोग बिजली के बिल वसूल करने के लिए पहुंचे थे। लोगों ने जायद बिलों का मसला हल करके जाने की इनसे मांग की। गांव वालों ने मांग की कि बिजली महकमे के आला अफसरान उनके गांव आकर ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लें। पुलिस ने जाए वक़्त पर पहुंचकर इन अहलकारों को आज़ाद कराया। बिजली महकमे के हुकाम ने पुलिस से मांग की कि वो गांव वालों के खिलाफ केस दर्ज करें। बिजली महकमे के अफसरान का इल्ज़ाम है कि गांव वालों ने बिजली के खंभे से बांधे गए इन अहलकारों के साथ मारपीट की।
بتایا جا رہا ہے کہ بجلی محکمے کے افسروں نے بھاری بل ادا نہ کرنے کی صورت میں لائن کاٹ دینے کی دھمکی دی تھی۔ مسلح پور میں بیشتر مکانوں کے بجلی بل ہزاروں روپے آنے کی شکایت ہے۔ بجلی محکمے نے جانچ کے بعد نئے بل جاری کرنے کی بات کہی ہے۔ حیدرآباد میں اس بار بونال تہوار کا جوش و خروش نہیں دیکھا گیا۔ کورونا کی صورتحال کی وجہ سے جاریہ سال یہ فیسٹیول سادگی کے ساتھ منایا گیا۔ لڑکیوں اور خواتین نے حکومت کی اپیل پر مندروں کا رخ کرنے سے گریز کیا۔ ہر سال روایتی انداز میں بڑی تعداد میں لڑکیاں اور خواتین اس تہوار اور پوجا پاٹ میں شامل ہوتی تھیں۔ تلنگانہ میں ایک ماہر نباتات پرما کلچر کے تصور کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کے تعاون سے انہوں نے ایک بنجر زمین کو زرخیز اور شاندار باغ میں تبدیل کر دیا۔ ضلع محبوب نگر جڑچلہ کے بوٹانیکل گارڈن پر دیکھیے یہ خاص رپورٹ۔ ضلع محبوب نگر کے جڑچلہ ٹاؤن کے سرکاری ڈگری کالج کے اطراف یہ خوبصورت جنگل نما باغ واقع ہے۔ یہاں آپ کو رنگ برنگے پھول، پھدکتے کھیلتے چہچہاتے پرندے، پھولوں کا رس چوستی تتلیاں، مختلف قسم کے جانداروں کے علاوہ قدرت کے اور بھی کئی خوبصورت رنگ مل جائیں گے۔ یہاں کافی نایاب پیڑ پودے، پھل پھول بھی ہیں۔ اس باغ میں قریب 800 قسم کے پیڑ پودے موجود ہیں۔ سجاوٹ کے پیڑوں کی یہاں کوئی کمی نہیں۔ کمل، للی، گلاب اور کئی اقسام کے پھولوں سے یہ باغ بھرا پڑا ہے۔ کافی نایاب پھولوں کا خوبصورت نظارہ یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ 7 حصوں میں اس گارڈن کی زمرہ بندی کی گئی ہے۔ قریب 300 قسم کے جاندار اس جنگل نما باغ میں دیکھنے کو ملیں گے۔ پھلدار درخت اور پودوں کو دیکھ کر لوگ اپنی پوری زندگی یہیں پر گزارنے پر تیار ہو سکتے ہیں، خوشی خوشی۔ ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے کارآمد پودوں کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں۔ صرف نلا ملا کے جنگلات میں پیدا ہونے والا ایک پودا بھی یہاں پھل پھول رہا ہے۔ ماہر نباتات اور باٹنی کے ایسوسیٹ پروفیسر سدا شیویا کی کاوشوں کے نتیجے میں یہاں اس طرح کی خوبصورتی، اس طرح کی ہریالی دیکھی جا رہی ہے۔ یہاں الگ الگ کیاریوں میں لگے ان پودوں کی قیمت اور قدر ایک ماہر ہی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے۔ ہر شخص اس طرح کے خوبصورت ہرے بھرے اور رنگ برنگے راستوں سے لطف اندوز ضرور ہونا چاہے گا۔ جانداروں اور حیات کے لیے ایک بہتر ماحول مہیا کرانے کی غرض سے یہ جنگل نما باغ بہترین آئیڈیا ہے۔ اب اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہر طرح کے پیڑ پودے ایک مقام پر لگانے کے مقصد کو یہاں خاص مد نظر رکھا گیا۔ اس طرح ایک خوبصورت کارآمد باغ بنانے میں مدد ملی۔ اسکولی بچوں کو یہاں باغ بنانے کے مشن سے خاص طور پر جوڑا گیا۔ قدرتی ماحول کے تحفظ کے تئیں پروفیسر کی دلچسپی دیکھ کر کئی لوگ از خود اس مشن سے جڑتے گئے۔ پروفیسر ہر کسی کو پیڑ پودے لگانے کی ترغیب دیتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی گیزیٹڈ آفیسر کے دستخط کے لیے بھی آتا ہے تو اسے کوئی نیا پودا لگانے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ ایک وقت میں بیکار چھوڑ دی گئی زمین آج ایک خوبصورت جنگل نما باغ کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ آج یہ باغ پھل، پھول، چھاؤں اور تازہ ہوا فراہم کر رہا ہے، ماحولیات کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو رہا ہے۔ یہ باغ پرندوں اور شہد کی مکھیوں کا آشیانہ بن گیا ہے۔ کنکریٹ کے جنگلوں میں اس طرح کے باغ بنانے کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ قدرت کے قریب رہ کر ہی انسان حقیقی سکون کو دل سے محسوس کر سکتا ہے، اور جس کی آج کے وقت بے حد ضرورت ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ حیدرآباد میں وبا کی صورتحال سے پیدا ہوئے خوف کے ماحول میں استحصال کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اینٹی وائرل ڈرگز کی بلیک مارکیٹنگ کے واقعات سامنے آتے ہی جا رہے ہیں۔ کووڈ مریضوں کو دی جانے والی دوا ضبط کرتے ہوئے پولیس نے 8 لوگوں کو پکڑا تھا۔ یہ پوری دوا کی کھیپ کی قیمت صرف 5000 روپے ہے، لیکن ملزم ایک
पैक 30,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। वक्त एक ब्रेक